بات ابھی قاری توصیف صاحب قبلہ نے بتایا راستے میں. ابھی میں لکھنؤ سے جب آ رہا تھا تو گھر پہنچا، فوراً میں یہاں کے لیے آنے لگا تو قاری توصیف صاحب قبلہ کو کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ یہاں کل ناچ گانا ہوا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ناچ گانا لہ اور لعب یعنی کھیل کود یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اچھا یہ بتاؤ جو ناچ گانا کرتے ہیں تو کیا انہیں مرنا نہیں ہوتا ہے؟ کیا انہیں مر کے قبر میں جانا نہیں ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ حضور، اگر تیسرا سوال حضور ہی کے بارے میں ہوگا، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر میرے آقا نے چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کے کہہ دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے تو ناچ گانا کیا کرتا تھا. اب بتاؤ کہ جنت میں تمہیں کون لے کے جائے گا؟ کوئی نہیں لے جا سکتا. میرے مصطفیٰ اگر چہرہ پھیر لے تو کوئی جنت میں آپ کو پہنچا نہیں سکتا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب مرو تو تمہارا حشر نچنیوں کے ساتھ ہو، تمہارا حشر گویوں کے ساتھ ہو، تمہارا حشر ڈانس کرنے والوں کے ساتھ ہو؟ اللہ نے تمہیں تو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم ڈانس کرو، ناچ کرو، گانے کرو. اچھا پھر جب جس شادی میں ناچ اور گانا ہوگا تو اس کا اثر بھی آگے چل کے ہوگا. ناچ کرو گے، گانا کرو گے، بہو گھر میں آئے گی تو پھر وہ تمہیں بھی نچائے گی. یہ بھی سمجھو. یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو ان سے پوچھو کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی تو کیا کیا تھا؟ حضور کا میلاد کیا تھا کہ ناچ اور گانا کیا تھا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ناچ اور گانا جو کرتا ہے قبر میں اسے سخت عذاب دیا جائے گا، اور قبر پہلی منزل ہے عذاب کے حوالے سے. جس نے قبر کی منزل کو جھیل لیا تو وہ حشر کے میدان کو بھی جھیل لے گا، اور جو قبر ہی کے عذاب کو نہ جھیل پائے وہ میدان محشر کے عذاب کو کیا جھیلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق. حضرات سنیے بات کہاں سے کہاں چلی تھی. اچھا نعت کس کو کہتے ہیں؟ صرف سننے کو نعت نہیں کہتے ہیں. ایک نعت کیسے حضور بھی سنتے تھے، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. حضور کے چچا ہیں حضرت عباس. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، زور سے بولیے، حضرت عباس. نام لیا کریے صحابہ کا. ہاں آج کل کے گھر میں کیا ہوتا ہے، بمبئی کے گنڈوں کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو جائے. صحابہ کے نام پہ نام رکھتے ہی نہیں. ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، اگر بمبئی کے گنڈے کی جنس ایک جگہ سے پھٹی ہے تو وہ 10 جگہ سے پھاڑتا ہے. اگر بال کا اسٹائل، ہیئر اسٹائل جسے بولتے ہیں، اگر اس کا الگ ہے تو یہ بھی الگ کروا کے آتا ہے. اگر وہ کڑا پہنتا ہے یہ بھی پہنتا ہے، وہ دھاگا پہنتا ہے یہ بھی پہنتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے تمہیں بمبئی کے گنڈوں کی زندگی پہ عمل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. کسی کی زندگی پہ عمل کرنا ہو تو سید سالار کی زندگی پہ عمل کرو، خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی بڑھاؤ تو اللہ برکت عطا فرمائے گا. چند شعر نعت پاک کے پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بات چچا ادھوری رہ گئی. حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے نسیم بھائی، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ. اچھا حضرت عباس چچا ہیں حضور کے، یہ نہیں کہا بھتیجے. آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حضور ہماری طرح ہمارے بڑے بھائی ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ. اچھا پیسے کی لالچ میں نہیں. یہ لوگ اگر معاف کر دیں گے اگر کچھ ایسا معاملہ ہوگا، ویسے حسن زن ہے، پیسہ کے لیے نہیں، حضور کی محبت میں اگر نعت پڑھیں گے تو اس کا صلہ کیا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی نعت پڑھوں. حضور کہتے ہیں چچا کھڑے ہیں تو پھر شروع ہو جائیے. اللہ اکبر. عربی میں کئی اشعار پڑھے، آخر میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو پاک رحموں کے ذریعے سے، پاک پشتوں کے حوالے سے حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے شکم مبارک سے 12 ربیع الاول کو پیدا فرمایا. حضور کتنا خوش ہوئے، حضور اتنا خوش ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ میرے چچا کے چہرے کی نورانیت کو یہاں بھی باقی رکھنا، قبر میں بھی باقی رکھنا، اور حشر کے میدان میں بھی ان کا چہرہ چمکدار رکھنا. جو حضور کی نعت پڑھتا ہے، ہاں بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے. درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعت کا مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے. درود پاک کا پیارا
وظیفہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیے۔ اگر کتنا اچھا ہو جائے، تھوڑی سی آواز، کتنا اچھا ہو جائے، صرف آپ اتنا پڑھیے، بھیج دیتے ہیں، پورا مجمع، کسی سے شرمائیے نہیں، ہاں ماشاءاللہ، کسی شرمائیے نہیں، حضور کی محبت میں صرف بھیج دیتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کی آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے گی۔ صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ اتنی آواز زور سے پڑھیے، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ اور کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، اسے خلد اسے خلد اسے خلد پری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں، اسے نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن شادی خانہ آبادی قاری فیروز خان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ دیتے ہیں۔ آپ مجھے پتہ نہیں کہ سمجھ میں نہیں، میں 2 مہینے سے ہو سکتا ہے اس میں سے 10 دن نکال لیجئے کہ میں نے تقریر نہیں کی ہے، ورنہ 1 مہینہ 20 دن کانٹینیو میں نے تقریر کیا ہے، تو میری آواز اگر نکل رہی تو آپ کی آواز کیوں نہیں نکل رہی ہو؟ حضور کی بارگاہ میں زور سے پڑھیے، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو آپ کی نعت پڑھ رہے ہیں جلد از جلد انہیں مدینہ بلا لیجئے، اب بھی نہیں پڑھیں گے، زور سے پڑھیے، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ شعر سنیے، بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، مرنا ایک دن ہے لیکن عقیدہ دیکھیے، اہل خانہ کہتے ہیں گھر والوں کو، بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، اندھیری قبر اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، اور میرے سرکار تو آرام فرما ہے مدینے میں، میرے سرکار تو آرام فرما ہے مدینے میں، میرے سرکار تو
آرام فرما ہے مدینے میں، مگر اسلام کی خاطر نواسا بھیج دیتے ہیں، مگر اسلام کی خاطر نواسا بھیج دیتے ہیں۔ آخری شعر بارگاہ غوثیت مام میں محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، کہ ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، اگر مردہ کوئی آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں، اگر مردہ کوئی آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔